بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں طاہرہ آپ کے ساتھ، اور یہ ہے میرا چینل اردو اخبار۔ آج بہت گرم خبریں ہیں، کچھ خبریں کل سے متعلق ہیں، کچھ آج سے متعلق ہیں۔ آج والی خبریں بھی بہت اہم ہیں۔ کل کی خبر آپ کو بتائیں، کچھ اچھی خبروں سے شروع کرتے ہیں۔ عمران خان نے جو ہے بہت اچھا کیا کہ اپنے جو پارٹی کے لوگ ہیں ان کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ انتخابی اصلاحات یا الیکشن ریفارمز کے بارے میں جو ہے وہ ہنگامی بنیادوں پر کام کریں، اور یہ بہت ضروری ہے۔ آنے والے الیکشن کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، لگتا ہے کہ تھوڑی بہت ہلچل مچنا شروع ہو گئی ہے۔ اور ایک اور چیز بھی ہوئی ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ جو پی ٹی آئی حکومت نے، عمران خان کی حکومت نے جو بھی اچیومنٹس ہیں اور جو بہت زبردست اچیومنٹس ہیں ان کے بارے میں ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اپنے میڈیا سیل کو بھی ظاہر ہے کہ فعال ہونا چاہیے، ان کے میڈیا سیل کو، اور جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہاں کہیں نہ کہیں وہ اس چیز کو لازمی بنائیں کہ ان کی جو کارکردگی ہے، جو بہتر کارکردگی ہے، جو اچیومنٹس ہیں ان کو بھی عوام کو بتایا جائے، لوگوں کو بتایا جائے، ان کے بارے میں آگاہ کیا جائے۔ بہت سے لوگوں کو پتہ ہے لیکن بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ جو کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ مین اسٹریم میڈیا، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے گاؤں دیہات میں جو ٹیلی ویژن دیکھے جاتے ہیں، یوٹیوب یا دوسرے چینل جو ہیں، وہ اتنا آسان نہیں ہوتا ان کو واچ کرنا، لیکن مین اسٹریم میڈیا پہ ایسی کوئی چیز بھی جو ہے وہ اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا جو حکومت کی اچھی کارکردگی سے متعلق ہے۔ اور ان اچھی کارکردگی میں کچھ چیزیں میں کل بھی اپنے ولاگ میں میں نے بتایا تھا کہ جیسے کہ کووڈ کے حوالے سے جو عمران خان کی حکومت نے جو پالیسی اپنائی تھی، جو پہلی لہر آئی تھی اور جو اب بھی آئی ہوئی ہے، تو آپ اس کے حوالے سے کہ پاکستان کی جو حکمت عملی تھی وہ بہت زبردست رہی اور بہت کامیاب رہی، یہ بہت بڑی بات تھی۔ ماحولیات کے حوالے سے وہ جو بلین ٹری جو ہے وہ منصوبہ، اس کے آپ کو ہم نے یہ تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کتنا فرق ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہماری جو ایکسپورٹ پالیسی تھی ہماری ٹیکسٹائل کے حوالے سے، جو ہماری اندرونی جو معاملات تھے، ٹیکسٹائل ہماری جو انڈسٹری تھی اس کے حوالے سے، اس میں اتنی زبردست اصلاحات کی گئی ہیں کہ اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ بوم کتنا آیا ہے، ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ کتنی بڑی ہے۔ اور جو نیا پاکستان جو ہاؤسنگ اسکیم ہے اس کے حوالے سے، اور جو مجموعی طور پر اگر آپ دیکھیں جو ہماری جو معاملات ترقی کے جو ہیں، جو جس طرح سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان چیزوں کو، آپ یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ ایک ایسی معیشت جو کہ بالکل تباہ حال ہو، جس میں قرضوں کا ایک اتنا بڑا سلسلہ ہو، اور ان کی جو ہے معاملات جو ہے وہ پے بیک جو ہے اس کے حوالے سے بھی، اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو عمران خان کی حکومت، اور جو ابھی جو روپے کی جو ویلیو ہے ڈالر کے مقابلے میں، یہ اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، اس سلسلے میں کوئی بھی چیز حتمی نہیں ہوتی، لیکن بہرحال ایک بہت بڑی بات تھی یہ جو جس طرح سے بھی ابھی ڈالر جو ہے وہ اس کی ویلیو گری ہے روپے کے مقابلے میں۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ بہت بڑی اچیومنٹس ہیں، اور بہت ساری چیزیں اس لیے کامیاب نہیں ہو پاتی کیونکہ وہ آکٹوپس جو ہے نا، اس نے پوری طرح سے جکڑا ہوا ہے ہمارے تمام اداروں کو، ہماری انڈسٹریز کو، ہماری شوگر کے معاملات ہیں، آٹے کے معاملات ہیں، گندم کے معاملات ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں وہ مافیا ہے، اور اس کو توڑنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہوگا، یہ اچھی بات ہے۔ دوسری اچھی بات آپ کو یہ بتائیں کہ جو ہوئی ہے، جو اس حوالے سے جو ہم آپ سے ذکر کر رہے ہیں، وہ سینٹ کا اجلاس جو کہ کل ہوا، جس میں یوسف رضا گیلانی نے جو ہے حکومت کو یہ یقین دلایا کہ وہ قانون سازی کے معاملے میں وہ تعاون کریں گے، اور یہی ہم چاہتے ہیں۔ اس وقت سب سے اہم ضرورت پاکستان کی یہ ہے کہ قانون سازی ایسی کی جائے کہ یہ جو چور دروازے ہیں یہ بند ہوں، اور عوام کے لیے کچھ تھوڑی سی سہولتیں ہوں۔ عدالتی نظام ہے، ہماری بیوروکریسی ہے، ہمارے میڈیا کے معاملات ہیں، کچھ نہ کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ نظر آئے کہ کہیں اسٹیٹ کی رٹ بھی ہے، یہ نہیں یہ جو مادر پدر آزادی ہے، اور جس طرح سے پورے ملک کے سسٹم پر، اداروں پر، اور اپنے ہی منہ پہ جو تھپڑ مارنے کا جو سلسلہ جو ہمارے میڈیا کے ایک حصے نے کیا ہوا ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لبرلزم کے نام پہ جو ہے ملک میں جو ہے بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں، یا ان کے جو مقاصد ہیں وہ دوسرے لوگوں کو سرو کرنا ہے۔ پاکستان کا جو بیانیہ ہے، نیریٹو ہے، اس سے انحراف ہے، اور اس کے خلاف جا کے باتیں کرنی ہے، یہ سب کچھ ختم ہونا چاہیے۔ تو یہ اچھی باتیں ہیں، اصلاحات کی جو بات ہوئی ہے، اور جو قانون سازی کی بات ہوئی ہے گیلانی صاحب کی طرف سے۔ ایک چڑیا والے صاحب تھے، انہوں نے ایک خبر اڑائی تھی بے پر کی، اب وہ اڑا رہے ہیں کیونکہ چڑیا پتہ نہیں مر گئی ہے زندہ ہے، کہ جی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان جو ہے وہ معاملات خراب ہو گئے ہیں۔ یہ ان کی جو ہے خواہش کو وہ خبر بناتے ہیں، اور یہ بہت، جب ان کا کوئی اور بس نہیں چلتا تو وہ اس طرح کی بے پر کی اڑایا کرتے ہیں۔ اب ان کا دور لد گیا ہے، بہت ساری نئی باتیں ہوئی ہیں۔ نئی باتوں میں آپ کو ایک اور بات ہے، اسی بات سے بات نکلی ہے کہ ہمارے تین جو بہت زبردست جو ہمارے یوٹیوبرز ہیں، اس میں صدیق جان صاحب ہیں، اور عدیل وڑائچ ہیں، اور عیسیٰ نقوی صاحب ہیں، انہوں نے اپنا ایک مشترکہ چینل لانچ کیا ہے جو کہ شہر اقتدار کے نام سے، اس کے ہم دوسرا پروگرام میں دیکھ چکی ہوں،
بہت زبردست ہے، آپ تینوں کو بہت مبارک ہو۔ صحافت میں بھی اب بہت سارے ایسے چہرے آ گئے ہیں کہ وہ جو پرانے جو چہرے تھے بوسیدہ، جو کہ خاص ایک مقصد کے تحت خاص طریقے سے ان کو لانچ کیا گیا تھا، اب وہ آہستہ آہستہ اپنی کریڈیبلٹی کھو چکے ہیں، اور بس وہ صرف یہ ضرور ہے کہ وہ کسی نہ کسی کے پے رول پر ہیں اور وہ کسی کے لیے کام کرتے ہیں، وہ اپنے ملک کے لیے کام نہیں کرتے، وہ صحافت کے لیے صحافت نہیں کرتے بلکہ وہ لوگوں کے لیے صحافت کر رہے ہیں، صحافت کی آڑ میں وہ سیاست کر رہے ہیں، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ تھی ایک اور بہت زبردست خبر ہے، اور وہ زبردست خبر یہ ہے کہ جناب پی ڈی ایم کا جو لنگڑی تو وہ پہلے ہی ہو گئی تھی، پی ڈی ایم پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے بعد، اور اب جو ہے اس کا ایک بازو بھی ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ اے این پی جو ہے اس نے بھی جو ہے یہ جو زبردستی کی جو شادی ہوئی تھی، ایک عجیب و غریب قسم کی شادی، 11 جماعتیں تھیں اور وہ عمران خان کے خلاف ایک پوری کرکٹ ٹیم لے کر آئے تھے، اور عمران خان مگر اپوزیشن بہت زبردست کرتے رہے ہیں، اور عمران خان کی سیاست جو ہے وہ آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہے۔ بہرحال پی ڈی ایم 2 سیاسی جماعتوں کا اتحاد رہ گیا ہے، اور اب پی ڈی ایم کی جو ہے 2 سیاسی جماعتیں ہیں وہ شو کاز نوٹس جو ہے وہ جاری کرنے لگی ہیں، اس کی تک سمجھ میں نہیں آتی۔ تو بہرحال پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک لولی لنگڑی سی ایک جماعت بن گئی ہے، یا جو بھی آپ اس کو سمجھ لیں، جماعت تو ایک جمع ہونے سے نکلا ہے، تو پتہ نہیں وہ کیا ہے، چونچو کا مربع تھی، بہت سارے چونچو اڑ گئے تو اب صرف چی رہ گئی ہے۔ تو اور جناب ایک اور اہم خبر ابھی ہم نے دیکھی ہے کہ جہانگیر ترین شاید پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کریں، یہ شہلا رضا کا دعویٰ ہے، پیپلز پارٹی کی سرکردہ رہنماؤں میں سے ایک ہے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ جہانگیر ترین جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ چلیں جی، یہ تو سیاسی باتیں ہیں، یہ ہوتی رہیں گی، لیکن آج جو 2-3 خبریں ہم نے سنائی ہیں آپ کو وہ بہت زبردست ہے۔ اس میں جیسا کہ ہم نے کہا کچھ تھوڑی سی امید بندی ہے، عمران خان نے جو اپنا تھوڑا سا اب چینج کیا ہے، اپنی جو زاویہ ہے پرواز کا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اس میں کامیاب کرے، پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ بہت زبردست کرے گا انشاءاللہ۔ یہ تھا میرا آج کا ولاگ، آپ کو کچھ اچھا سا کچھ شاعری سنا دیتے ہیں، ہم آپ کو سنا رہے ہیں، وہ ہے افتخار عارف کی ایک بہت خوبصورت غزل ہے، وہ جلدی میں آپ کو سناتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں، آسمانوں پر نظر کر انجم و مہتاب دیکھ، صبح کی بنیاد رکھنی ہے تو پہلے خواب دیکھ، ہم بھی سوچیں گے دعائے بے اثر کے باب میں، ایک نظر تو بھی تضاد منبر و محراب دیکھ، موجائے سرکش کناروں سے چھلک جائے تو پھر کیسی کیسی بستیاں آتی ہیں زیر آب دیکھ، شب کو خط نور میں لکھی ہوئی تعبیر پڑھ، صبح تک دیوار آئندہ میں کھلتے باب دیکھ، بوند میں سارا سمندر، آنکھ میں کل کائنات، ایک مشت خاک میں سورج کی آب و تاب دیکھ، افتخار عارف کے تند و تیز لہجے پر نہ جا، افتخار عارف کی آنکھوں میں الجھتے خواب دیکھ، آسمانوں پر نظر کر انجم و مہتاب دیکھ، صبح کی بنیاد رکھنی ہے تو پہلے خواب دیکھ۔ بہت خوبصورت غزل تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی، اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا اور اس چینل کا بطور خاص خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آسانیاں عطا کرے، آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا کرے۔ اللہ حافظ۔